السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے جے کے ریولیوشن اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، رمضان حال ہی میں دور ہے، کچھ ہی پل دور ہے ہم سے، اور اسی کی برکتوں کے بارے میں جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اعجاز الحق صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو سر مولانا صاحب، آپ سے سوال یہ رہے گا کہ رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، تو اس کے بارے میں آپ تفصیلاً بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے پورے عالم کے لیے یہ ایک بڑی مبارک کی گھڑی ہے کہ ایسا موقع ہمیں پھر سے نصیب ہو رہا ہے، جس موقع کو اگر ہم صحیح سے استعمال کریں یا اس سے ہم مستفیض ہوں یا اس سے فائدہ اٹھائیں تو یقیناً اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، نیکیوں میں اضافہ کروانے کا ایک بہت ہی ایک سنہری موقع ہے، جو اس امت پر اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو اسی لیے اہل نظر اور جو اس چیز کی قدردانی جانتے ہیں، اس کی اہمیت سے واقف ہیں، ان کو بڑی بے صبری سے اس کا انتظار رہا کرتا ہے، بڑا اشتیاق ان کے اندر ہوتا ہے کہ کب یہ مہینہ انہیں نصیب ہو، اور اس کے لیے بلکہ اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہی کچھ ہمیں کتابوں میں اپنے اسلاف کے متعلق نظر آتا ہے کہ ان کا بڑا بے صبری سے اس مبارک مہینے کا انتظار رہتا تھا، اور پھر جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو ان کی عبادات اور روزمرہ کے کاموں کا طریقہ جو ہوا کرتا تھا، ان کے جو معمول ہوتے تھے وہ مختلف ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم سے اس کا صحیح قدر کرنے کی ہمیں آئی یا اس کی ہم صحیح قدر کر پائے تو پوری زندگی، بلکہ یہ جہاں اور وہ جہاں، دونوں جہاں سنورنے کا ہمارے لیے سب سے بہترین موقع ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس مہینے میں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، دیکھیں، ہم ظاہر بین لوگ ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ جب رمضان مبارک مہینہ آتا ہے تو ذہن میں روزے اور تراویح، یہ بہت بہترین اور حسین عبادتوں کا ایک منظر سا، اور ہر مسلمان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے۔ یقیناً اس مہینے کی خاص عبادت وہ روزہ ہے، اور جو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ چونکہ عبادات کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ خالی روزے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ رمضان مبارک میں جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے حضور سربسوجود رکھیں، دعاؤں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں، معمولات میں 3 چیزوں میں زیادہ اضافہ دیکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے دین و دنیا کی رہبری کے لیے آپ ہی کا مبارک طریقہ ہے، تو ہم کسی بھی مہینے کو، کسی بھی موقع کو، کسی بھی کام کو کیسے کریں، اس میں آپ ہی کی رہبری لینی ہوگی۔ تو رمضان کو کیسے گزارا جائے گا، اس میں بھی ہمارے لیے آپ کی رہبری موجود ہے، اور وہ رہبری یہ ہے بقول صحابہ کہ آپ کے 3 کاموں میں بہت اضافہ ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ ایک، آپ زیادہ اللہ کے سامنے آہوزار کرتے تھے۔ حالانکہ دیگر ایام میں بھی اور دیگر مواقع پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عبادت کا جو انداز تھا وہ نرالا تھا، اور اس میں آہوزار اور اللہ کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا، عز و انکساری کے ساتھ پیش رہنا، دعائیں کرنا، یہ ہمیں بار بار نظر آتا ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں رمضان میں اس بات میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ عبادات زیادہ کرتے تھے، جبکہ دیگر میں بھی آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ کے مبارک پاؤں پر ورم چڑھ جاتا تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں رمضان میں اس میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور نمبر 3، آپ اللہ کے حضور، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات زیادہ کرتے تھے، آپ کے مبارک ہاتھ کھل جاتے تھے۔ حالانکہ دیگر آپ کا یہ حال تھا کہ شاید ہی کبھی 1 درہم بھی ضرورت خرچ سے زیادہ آپ کے گھر میں رہا ہو، لیکن رمضان میں آپ اس میں بھی اضافہ کرتے تھے۔ گویا یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ روزہ گرچہ اس کی ایک خاص عبادت ہے، لیکن روزوں کے ساتھ ساتھ مکمل طریقے سے جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق عبادات انجام دی جائیں۔ قرآن مجید جس کی نزول کی وجہ سے رمضان کو یہ برکت حاصل ہوئی،
جس کی نزول کی وجہ سے رمضان کو وہ رات حاصل ہوئی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس قرآن کے ساتھ لو لگائی جائے، اس قرآن کو پڑھا جائے اور پڑھ کر سمجھا جائے اور سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جائے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ نسبتیں حاصل ہوئی، اس آب حیات کو آپ لوگ بھی اپنائیے۔ اور تیسری اہم چیز، عبادات کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں، بلکہ عبادات کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے رکیں۔ اور وہ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ کہ وہ ہر چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو، اس سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے نفس کو اس پر حاوی بنائیں۔ خواہشات آتی ہوں، جذبات آتے ہوں، آرزوئیں پیدا ہوتی ہوں، ان سب کو پامال کیا جائے، اور یہی روزے کا سبق ہے۔ ورنہ اللہ میاں کے یہاں کوئی خزانے میں اسے کوئی اضافہ یا کوئی بچت نہیں ہوتی ہے کہ پوری امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ چند گھنٹوں کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں، بلکہ روزوں کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہمیں اینولی طور پر، سالانہ طور پر یہ کورس ٹائم مل جائے کہ ہم کس طریقے سے اپنے خواہشات کو روک سکتے ہیں، اپنے معاملات کو روک سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ مبارک مہینہ عبادت کرنے کا ہے اور گناہوں اور معصیت سے رکنے کے لیے ایک بہترین کورس ہے۔ جی مولانا صاحب، یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ مسواک کرنے سے روزے کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم تفصیلاً جانیں گے۔ دیکھیں، مسواک کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے روزے کو کوئی خدشہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس امت پر اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب روزے رکھے اللہ کے حکم سے، کتاب کی نزول کی وجہ سے، جو تورات انہیں ملنے والی تھی، تو 30 دن آپ مسلسل روزے سے رہے، اور 30 دن روزے کی حالت میں رہ کر خالی معدے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے طبعی ایک قسم کی بو پیدا ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے ہم کلام ہونے جانا تھا، تو انہیں یہ چیز گوار نہیں گزری، تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے مسواک فرما دی۔ اس شریعت میں یہ جائز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ ایک پیغام قیامت کی صبح تک یہ بتلا دیا کہ یہ والی بو مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے اب آپ کو 10 دن مزید رکھنے ہوں گے، تو وہ 30 دن 10 ملا کر 40 دن کی مدت انہوں نے لے لی۔ لیکن اس امت میں مسواک کرنے سے روزے پر کوئی خدشہ نہیں بنتا، بلکہ مسواک نہ صرف ماہ رمضان، مسلمان کا شعار تو یہ رہتا ہے کہ وہ بغیر رمضان کے بھی مسواک جیسی پیاری سنت کو اپنی عادت میں بنا لے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر مجھ کو اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ امت پر تھوڑا وزن ہو جائے گا، تھوڑا بھار آ جائے گا، تھوڑا بوجھ ہو جائے گا، تو میں اسے لازم قرار دیتا۔ لیکن اس کے باوجود امت پر احسان کرتے ہوئے یہ گنجائش رکھ دی گئی کہ اگر پھر بھی تم ثواب کی نیت سے یا میری سنت کو جان کر اس چیز کو عمل میں لاتے ہو، مسواک کرتے ہو، تو اس کے کرنے سے ایک عام نماز اور مسواک کی ہوئی نماز میں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو روزے میں بھی اگر ہم مسواک کریں تو مسواک سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، ایسے ریشے والے دانت کو صاف کرنے والی چیزیں، چاہے وہ برش کی صورت میں ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں ہو، جس کے ریشے بش جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو اگر گیلا کر کے ہم انہیں ایسے ہلائیں اور ہلانے سے ان کے پانی کے قطرات دور تک پہنچتے ہوں، تو اس سے خدشہ یہ ہے کہ وہ چیز حلق کے اندر جائے گی، جس سے روزے پر اثر پڑے گا۔ لیکن مسواک میں چونکہ وہ خاصیت نہیں ہے، لہذا مسواک کرنے سے روزے میں کوئی قوت نہیں آتی۔ تو اگر منہ سے خون آ جائے مولانا صاحب، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا نہیں؟ یہ خون ہو، قے ہو، اس کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں ایک اہم ترین بات کی اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جتنے بھی ہمارے اس عبادات کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، نماز ہیں، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، جب جس عبادت کو کرنے کا موقع ہمیں ملتا ہے، یعنی روزہ تو رمضان ہی کے ساتھ ہے، حج تب ہوگا جب کسی نے جانا ہوگا، قربانی کے دنوں میں قربانی کے مسائل ہیں، ان میں ہر عام و خاص کو چاہیے کہ ہم مسائل کے لیے علماء سے خوب رجوع کریں، کیونکہ مسائل کی عدم موجودگی میں عبادت کا ہونا وہ صحیح نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ قے کے مسئلے ہیں، خون کے مسئلے ہیں، یا انجیکشن لگانے کے مسائل ہوتے ہیں، یا روزے کی حالت میں اگر کسی کو بے ہوشی ہوگی، اسی طریقے کی نماز کے مسائل ہیں، اس چیز کے مسائل ہیں، تو ایسے مواقع پر علماء کرام سے رجوع کیا جائے تاکہ مسائل ہمیں صحیح معلوم ہو، اس کے بعد ہم عبادت کو اچھی طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں مقدار دیکھی جاتی ہے، اندر کوئی چیز نہ چلے جائے،
روزے کی ایک شارٹ ٹرم یہ ہے کہ مخصوص وقت میں جو سحری سے لے کر افطاری تک ہے 3 چیزیں سے رکنا. حقیقت میں تو بہت ساری چیزیں سے رکنا ہے، لیکن بظاہر 3 چیزوں سے رکنا، جس میں کھانا ہے، جس میں پینا ہے اور جس میں بیوی سے مباشرت ہے. ان کا نام روزہ ہے. باقی جو ہیں اس میں مسائل ضرور آتے ہیں، اس میں علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے. کسی کو کبھی ایسا مسئلہ پیش آئے جو اس کی سمجھ میں نہیں آئے، سحری کے مسائل ہیں یا روزے کے آداب کے مسائل ہیں، لیکن اصل میں یہ 3 چیزیں ہیں جن کے ارد گرد سارا ماحول بنتا ہے. ہم جو چیز اندر ہم لے رہے ہیں وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، یعنی عمدن ایسا نہ کیا جائے، اور بیوی سے مباشرت سے رکنے کا نام روزہ ہے. اندر سے جو چیز باہر آتی ہے اس سے کوئی بحث نہیں. تو نوجوان پیڑھی جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ روزہ رکھ کے پھر نماز تو نہیں پڑھتے خالہ کی زیادہ تر، اور سو جاتے ہیں. تو اس پہ سونے سے ہمارے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ سونے سے تو ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن نماز نہ پڑھنا ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اور یہ بات ذہن نشین ہو کہ نماز بھی اسلام کے فرائض میں سے، بلکہ روزے سے پہلے نماز کا حکم ہے، اور نماز اہم ترین فرض ہے. اگر ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے اس کا روزہ تو ہو گیا، لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ اور نماز نہ پڑھنے کی جو سزا ہے وہ اسے ضرور ملے گی. روزہ رکھنے سے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. ہر عبادت کا اپنا ایک محل ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج اس پر فرض ہو گیا، اس نے حج نہیں کیا، اس سے اس کے متعلق ضرور پوچھو گی. ایک آدمی نے یہ تینوں کام کیے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اس کے متعلق اس سے ضرور پوچھو گی. لہٰذا رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اس لیے کہ ہمیں ایک مشق کے طور پر ایک موقع مل جائے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس مقصد کی اور لوٹائیں جس مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش فرمائی ہے اور جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہارا پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم میری عبادت میں رہو. اب اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کمانے کا بھی، اچھا کھانے کا بھی، اچھا پہننے کا بھی اختیار کیا، بلکہ ڈبل یہ کہ اگر تم اس میں اچھے طریقے سے پیش آؤ گے وہ بھی تمہارے لیے عبادت کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑی نااہلی ہے اور بہت بڑی محرومی ہے کہ اس جیسے مہینے میں بھی اپنے آپ کو ہم اس چیز پر تیار نہیں کر رہے اور وہ چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کر رہے. تو ایک بہت بڑی نااہلی ہے. روزہ رکھنے سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے جو قرآن نے بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جاوے. نماز تو فرائض رہی، بلکہ ماہ رمضان میں نوافل کا اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو غیر موقع پر نہیں ہوا کرتا ہے. چاشت انسان کی نہ چھوٹے، تہجد انسان کی نہ چھوٹے، اشراق کیونکہ موقع ہے سحری پہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو کیا اچھا سنہری موقع ہے، اس میں تہجد کے کچھ رکعات پڑھ لے. اشراق اس سے نہ چھوٹے. وقت بچا ہے قرآن پاک کی تلاوت اسے نہ چھوٹے. نوافل کے اہتمام کا مہینہ ہے، فرائض کی تو بات ہی نہیں ہے. ہاں اب اگر ایک آدمی پر نیند کا غلبہ ہے یا رات کی تراویحوں کا معاملہ ہے، جن کو کام کاج پہ جانا ہے، دفتر پہ جانا ہے اور اس کے جسم کو، اس کے بدن کو راحت کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کھلا اختیار ہے، جب موقع آئے وہ آرام کرے. لیکن وہ آرام جو اس کے فرائض میں مانع ہو وہ آرام حرام مانا جائے گا. لیکن ایسے اگر کوئی سونا چاہے تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. مولانا صاحب آپ بتائیں، ایک تو زبان کا روزہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کس کس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے؟ جیسا میں بتلا چکا ہوں کہ ایک مشق کے طور پر ہمیں سالانہ ایک کورس ملتا ہے. ہمیں ہر اس چیز سے رکنا ہوگا جو چیز ہمیں غیر رمضان میں بھی ہمارے لیے آڑ بنتی ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور اللہ سے دوری ہونے کا سبب بنتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سالانہ طور پر ایک ورک شاپ کی طرح دیا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. دیکھیں، غیبت ہے، یہ بغیر رمضان کے بھی حرام ہے، تو رمضان میں یہ جائز کہاں سے ہوا؟ جھوٹ ہے، یہ بغیر رمضان کے بھی حرام ہے، تو رمضان میں یہ کہاں سے جائز ہوا؟ چونکہ انسان کمزور ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، انسان غافل ہے اور اس کے اندر دونوں مادے ہیں، یہ نفس و شیطان کی مکاریوں میں گھرا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے احسان سے ایک ایسا مہینہ ہمیں عطا کیا جس میں اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو سنوارا سکتے ہیں، بدلا سکتے ہیں اور صحیح راستے پر لا سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو معصیت ہے، ایک مختصر جواب آپ کے سوال کا، ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ ہے، اس سے رکنا رمضان میں ازحد ضروری ہے، بلکہ پورے 30 دن اس سے رک کر ہم اپنے آپ کو سال کے لیے تیار کر سکتے ہیں. اگر وہ نہ کیا تو بظاہر روزہ تو رکھ لیا، کھانے پینے اور مباشرت سے رک گئے، سحری سے افطاری تک روزہ تو ہو گیا، ادا بھی ہو جائے گا، لیکن جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کے لطائف ہیں، جو اس کے رموزات ہیں، جو اس کی برکات ہیں، شاید ہم اس تک نہ پہنچ پائیں. یہ معروف واقعہ ہے.
पैगंबर अकरम के मुबारक दौर का कि 2 ख़वातीन के मुतल्लिक आपके सामने शिकायत आई कि वो रोज़े से हैं लेकिन उनकी हालत पतली हो गई है, जान पर बन आई है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, तो आप पर बात खुल गई। तो आपने फरमाया एक बड़ा मटका लाया जाए प्याला नुमा, और आपने उनसे हुक्म दिया कि इसमें क़य की जाए। तो जब वो क़य करने लगी तो उस क़य में, यानी बहुत सारे इस लफ्ज़ क़य को शायद न समझे, उल्टी जिसे हम कहते हैं, तो उस उल्टी में, उस क़य में बजाय ग़िज़ा के गोश्त के टुकड़े बाहर निकल आए। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये गीबत कर रही थी दोनों, और कुरान कहता है गीबत करना मरे हुए भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इबरत के तौर पर ये वाक़या, ये मौका हमें दिखा दिया कि क्या अंजाम होता है। इससे उलमाए किराम ने बड़े दलाइल इस्तदलाल किए हैं, जिस मिसाल कि रोज़े की हालत में जब ऐसी हरकत करोगे तो अल्लाह ने उस मुबारक दौर में, यानी वैसा दौर आज नहीं है, वो खैरुल कुरून का दौर है और वो हजरात वैसे हम नहीं है, ये दिखा दिया कि कितना बड़ा जुर्म है। तो जब हम रोज़े को, उसकी किसी भी चीज़ को, रोज़े की नहीं, आप नमाज पढ़ें और उसके आदाब को बजला कर न पढ़ें, आपकी नमाज अदा तो हो जाएगी लेकिन उसके असरात से हम शायद महरूम ही रहेंगे। लेकिन कुरान का वादा है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और फहाशी से आपको रोकती है। अब सवाल पैदा होता है कि एक बंदा मुसलसल नमाज पढ़ा जा रहा है लेकिन फहाशी से नहीं रुक रहा है, तो इसका जवाब यही होगा इसने नमाज तो पढ़ी लेकिन उन आदाब के मुताबिक नहीं पढ़ी जो आदाब के तकाजे किए गए थे। इसी तरीके से रोज़े पर जो मिलने वाले इनामात हैं, एक होगा फ़र्ज़ की अदायगी, वो अदा तो हो जाएगी लेकिन इसके जो असरात पैदा होने चाहिए, क्या असरात? बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि जिसका रमज़ान सही गुजर गया, जानना चाहिए, मालूम हो जाना चाहिए कि इसका साल सही गुजरता है। लेकिन अगर रमज़ान गुजरने के बावजूद साल सही नहीं गुजरा, गोया कहीं पर हमसे कोताही रह चुकी है। और वो कोताही इसी तरीके से होती है, बज़ाहिर बंदा सहरी से इफ्तारी तक खाने से भी रुका है, पीने से भी रुका है, मुबाशरत से भी रुका है, ख्वाहिशात नफ्स से भी रुका है, लेकिन आदाब को नहीं बजा ला रहा है। इसके जो रूटीन के जो काम चल रहे थे, गैर शरई काम, गैर इस्लामी मिजाज के काम, उनको ये कंटिन्यू किए जा रहा है। उससे रोज़े पर और रोज़े से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ताजिर की तिजारत अब भी वैसी ही चल रही है जैसे गैर रमज़ान में चल रही थी। बाकी जो हमारे काम है रोज़मर्रा के, हमारी गुफ्तार जैसी है, हमारा किरदार, हमारी नशिस्त, हमारी बर्खास्त, उठना बैठना, बिल्कुल उस पर असर नहीं हो रहा है। तो ठीक है, रोज़े तो अदा हो जाएंगे लेकिन इसके असरात, जो इससे मिलने वाला नूर है, वो उतना ही उस कदर मिलेगा जितना हम इसके आदाब का ख्याल रखें। तो उन आदाब में सबसे बड़ी आदाब यही है कि हम हर उस चीज़ से रुक जाएं जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का ज़रिया हो। हम सब की माँ हज़रत आयशा ने एक मरतबा सवाल किया था हुज़ूर से कि इबादत किस चीज़ को कहते हैं। बाज़ाहिर अगर हमसे कोई सवाल करे या हमारे जहन में ख़ुद ये सवाल उठे तो हम ये कहेंगे कि सजदा करना, नमाज़ें ज़्यादा पढ़ना, सदका ज़्यादा देना, कुरान की ज़्यादा तिलावत करना, ये इबादत है। लेकिन हज़रत आयशा से हुज़ूर ने फरमाया गुनाह से रुक जाने का नाम इबादत है। कुछ करना, व्हाट टू डू जिसे हम कहते हैं, ये उतना बड़ा अहम नहीं है। नॉट टू डू से बचने का ज़्यादा मसला होता है। तो रमज़ान मुबारक का महीना इसीलिए अल्लाह ने अता किया था कि रोज़ों के ज़रिए ये खासा, ये मादा इनके अंदर पैदा हो जाए। तो एक आखिरत में आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे रमज़ान मुबारक के मौके पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये वो महीना है जिसकी तक पहुँचने के लिए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही अपनी दराजी उम्र की दुआ करते थे। यानी वरना आपकी ये दुआ थी, अल्लाह मैं तब तक आपसे ज़िंदगी मांगता हूँ जब तक ज़िंदगी मेरे हक़ में बेहतर हो। लेकिन रमज़ान की वजह से आप रजब का चाँद देखकर 2 महीने कबल कहते थे जो मशहूर दुआ अल्लाह मुबारिक लना फ़ी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। गोया एक बड़ी चीज़ है और बड़ी नेमत अल्लाह की हमें मिलने जा रही है। तो इसकी खूब कदर करें, खूब इसकी इसमें अपने आप को, अपने आराम को, अपने बाकी काम को खैरबाद कह दें। जितना हो सकता है अपने आप को फारिग रहकर, न जाने अगला रमज़ान हम में से किसी नसीब हो ना हो। और इस मौजूदा रमज़ान में एक दूसरी गुजारिश रहेगी जहाँ हम अपनी इबादत करेंगे। उस इबादत में जो मौजूदा वबा है इस वक्त फैली गई है, इस वबा के तहीं जो प्रोटोकॉल इसका है, जो माहिरीन तिब द्वारा जारी करदा मुख्तलिफ हिदायत हैं, उन पर अमल पैरा भी ज़रूर हो और दुआओं से, ज़िक्र व फ़िक्र से, बल्कि असलाफ़ कहते हैं कि 4 चीज़ों का रमज़ान में एहतमाम किया जाए।
ایک اللہ کی تعریف حمد و ثنا کلمے کی جس میں لا الہ الا اللہ آتا ہے، ایک استغفار کی، اپنے گناہوں سے معافی کی، کیونکہ اس میں بہت ایسے سنہری موقع ہیں کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گنہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں۔ سحری کا موقع ہے، روزہ لگ گیا کسی کو محسوس ہو گیا موقع ہے، فرائض کی عبادات انجام کرنے میں ایک بڑا موقع ہے، افطاری کے وقت تو ہے ہی ایک بہت بڑا موقع ہے گناہوں کو بخشوانے کا۔ تو استغفار کا، نار جہنم سے خلاصی مانگنے کا، اور اللہ سے جنت کا سوال کرنے کا، اور پوری امت اور پورے عالم کے لیے دعاؤں کرنے کا۔ اس لیے واپس میں انہی الفاظ کی اور کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی ایک صدقہ خیرات جتنا ہو سکے، غریب پروری، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس مہینے میں زیادہ اپنا ہاتھ کھول دیں، اللہ سے زیادہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے آہو بکا سے اللہ کے سامنے پیش آئیں، اور جتنا ہو سکے عبادات میں اضافہ کریں۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے عافیت کا مہینہ بنے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھے مولانا اعجاز الحق صاحب۔ آج ہم نے ان سے کچھ سوال بھی پوچھے اور رمضان کے بارے میں بھی جانا، تو آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی ایپیسوڈ آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے JK ریولیوشن، کیمرہ مین برہان الدین ملک کے ساتھ۔